کیا تلاوت قرآن کا ثواب مرحوم کو پہنچتا ہے؟ اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں، البتہ اولاد کے نیک اعمال کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ کو پہنچتا ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ. یہ ہے اصل بات. مسلم شریف میں واضح حدیث ہے کہ میت کو 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے. ایک علم کی بات جو خود اس نے خدمت کی، جس طرح امام بخاری امام مسلم نے کی بھی ہے. دوسرا صدقہ جاریہ، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. اور نیک اولاد جو کچھ بھی کرتی ہے وہ آٹومیٹکلی ثواب پہنچتا ہے. اصالے ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. برصغیر میں کم و بیش 90% رفع دین نہیں کرتے، اور علماء بھی لا تعداد گزرے ہیں. کیا ان کو علم نہیں تھا؟ برصغیر میں 90% لوگ داڑھی نہیں رکھتے، کیا انہیں علم نہیں تھا کہ داڑھی ہے؟ ہاں تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں جی داڑھی تو قرآن و سنت میں ہے. باقی ان کو علم تھا یا نہیں تھا اس چیز کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کتاب و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ اصل چیز ہے. علماء کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اب میری آپ نے زبان ضرور کھلانی ہے، یہ تھوڑی کھول چکا ہوں پہلے. نماز کے دوران وسوسے آتے ہیں، ان کا حل بتائیں. نماز کے دوران وسوسوں کا حل یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے. ایک تو ترجمہ ذہن میں رکھیں، اور دوسرا یہ کام کریں کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں نا اپنے تصور میں یہ سمجھیں کہ آپ لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں. بے شک آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ تصور کریں الحمدللہ رب العالمین آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس پہ آپ غور و تفکر کریں اور پیرلل میں اس کا ترجمہ ذہن میں لے آئیں. بس دماغ 2 ہی کام کر سکتا ہے، تیسرا کام وہ نہیں کر سکتا. تو 2 کام میں نے آپ کے دماغ کو بتا دیے. ایک پڑھتے ہوئے وہ آپ سمجھیں میں کسی جگہ سے لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں، پلس اس کا ترجمہ ذہن میں لے آئیں. انشاءاللہ ہمارے چچا نے ہم پر بہت ظلم کیا، اب وہ معافی مانگ رہے ہیں. ہم نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، اور بدلے میں ہم ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، یہ ان کو ہی بتا دیں آپ، اچھی بات ہے، معاف کر دیں. اگر بریلی مسجد میں نمازیں جمع کرنی ہو تو دوسری نماز کے لیے اقامت ضروری ہے. اقامتیں 2 ہی ہوں گی، سنت یہ اذان 1 اور اقامت 2. تو آپ اقامت کہیں. اگر ہاں تو وہاں تو نماز جمع ہی نہیں ہوتی، تو بھئی نہیں ہوتی تو اگر آپ کے ساتھ کوئی اور ہے اس کے ساتھ جماعت کروا لیں، ورنہ آپ اکیلے بھی جماعت کروا سکتے ہیں. اگر صبح کی نماز میں فرض رکعت کی جماعت شروع ہو جائے تو کیا پہلے سنت شروع کریں گے یا فرض جماعت کے ساتھ شامل ہوں گے؟ واضح حدیث ہے مسلم شریف میں، بخاری کے اندر بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے کہ جب فرض کی اقامت ہو جائے تو پھر کوئی اور نماز درست نہیں ہے. جب فرض کی اقامت ہو جائے تو نماز تو بعد کی بات ہے، اقامت بھی ہو تو آپ نے سنتیں نہیں پڑھنی. جماعت سے پہلے نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں جماعت سے پہلے نماز، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں تو پڑھ سکتے ہیں، نماز تو ہو جائے گی، اگر آپ کی مجبوری ہے تو پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں. دبئی اسلامک بینک میں جاب کرتا ہوں، یہاں پرسنل لون دیا جاتا ہے، کیا میں لے سکتا ہوں؟ پرسنل لون تو نہیں ہوتا، وہ مداربہ یا مشارکہ کے ذریعے کرتے ہوں گے، خالی تو لون نہیں دیا جاتا. وہ کیسے لون دے سکتے ہیں؟ یہ کس کا سوال ہے؟ یہ دبئی اسلامک بینک والا کیا پر 10 پر 12% جی سود ہے، نہیں لے سکتے. ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے علماء کہتے ہیں کہ علماء کی محبت اختیار کریں. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے؟ صحبت، علماء کی صحبت، بالکل علماء کی صحبت اختیار کریں، لیکن بچ بچا کے. نماز کی دوسری رکعت میں شامل ہونے والا شخص کیا تیسری رکعت میں امام کے ساتھ رفع دین کرے گا؟ جب آپ امام کے ساتھ شامل ہو گئے نا پھر آپ نے اسی کا حصہ بن جانا ہے. مثلا جب آپ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں تو وہ تشہد بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ آپ کی پہلی رکعت ہوتی ہے. پہلی رکعت میں تو تشہد نہیں ہوتا. آپ کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ امام بیٹھا ہوا ہے. تو پھر آپ اس کے ساتھ شروع کر دیں، اور اگر امام رفع دین کر ہی نہیں رہا پھر آپ جس طرح مرضی رفع دین کریں، پھر تو آپ کو اختیار ہے. مسجد میں جو مانگنے آتا ہے عورت یا مرد ان کو دینا چاہیے. یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ لوگ بھیک مانگنے کے لیے. ہاں مسجد کے دروازے پہ اگر کوئی کھڑا ہے کوئی ضرورت مند ہے تو آپ ضرور دے دیں اس کو. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا طریقہ بتائیں، کیونکہ امام وقفہ نہیں کرتے. جب وقفہ نہیں کرتے تو بس سن لینا ہی کافی ہے. تفصیلی اس پہ ویڈیو ریکارڈ ہے امام کے پیچھے فاتحہ. درود شریف قبرستان میں پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ قبرستان میں تو جا کے آپ نے صرف قبرستان کی دعا ہی پڑھنی ہے. ہاں اس سے پہلے درود اور حمد پڑھنی ہے آپ نے، وہ پڑھ لیں. باقی فضائل وغیرہ تو کوئی اس حوالے سے رپورٹ نہیں ہوئے. جنرل دعا کا پروٹوکول ہے کہ آپ دعا سے پہلے اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھیں، جامع ترمذی میں موجود ہے. اور دعا وہ مسلم شریف میں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. اینڈ پہ آپ کو ریسرچ پیپرز ملیں گے، ان میں جو پہلا ریسرچ پیپر ہے رسول اللہ کی آخری وصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی وہ دعا لکھی ہوئی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والا پروویڈنٹ فنڈ، ریٹائرمنٹ اور جی پی فنڈ لینا جائز ہے. جی پی فنڈ اور یہ سارے فنڈ درست ہیں، لیکن وداؤٹ انٹرسٹ. جو اس میں انٹرسٹ والا پورشن ہے وہ آپ استعمال نہیں کریں گے. انٹرسٹ فری کروائیں جس طرح میں نے بھی کروایا تھا. اور اگر انٹرسٹ فری نہیں ہوتا تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ جب ریٹائرمنٹ کے وقت ملے تو جو سود والا پورشن ہے اس کو بغیر ثواب کی نیت کے کسی اور کو دے دیں اور باقی رقم آپ استعمال کر لیں. برصغیر میں اسلام زیادہ تر بزرگ جیسے کہ علی جبیری، بابا فرید وغیرہ نے پھیلایا. وہ لوگ جو ہندو تھے انہیں مسلمان کیا، جیسا کہ آپ اور ہم سب کے بعد. تو کیا ان کا احسان نہیں ہے؟ میرے بھائی یہ احسان ہم مان لیتے ہیں. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کا احسان انہوں نے مان لیا تو سیدھی سی بات ہے. اور یہ کہہ دیں کہ یہ اس کی بزرگی کی بھی دلیل ہے. وہ سارے یہ کلیم جو اپنے بابوں کے کلمہ پڑھانے کے اوپر کر رہے ہیں نا، وہ سارے کلیم یہ ذاکر نائک کے بارے میں مان لیں اور ٹائم قیامت تک ہے تو پھر ہم یہ مان لیں گے. ادھر آپ کو سنائیں گے جی بخاری مسلم حدیث اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. تو سرکار آپ کے بزرگوں کے بارے میں پھر ہمارا یہی موقف ہے. اور مجھے بتائیں یہ ان گوروں کا ہم پہ احسان نہیں جنہوں نے ہمیں پرنٹنگ پریس دیا ہے؟ نہیں تو آج مسلمانوں کے گھر میں قرآن ہی نہ ہوتا. تمہارے بزرگوں نے تو پرنٹنگ پریس نہیں بنایا. آج 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں. آپ 2.25 کروڑ کیا 2.25 لاکھ کیا 2.25 قرآن کے نسخے بھی نہیں تیار کر سکتے تھے اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتا. تو یہ اجمیشی انہوں نے بنایا ہے، بغدادی انہوں نے بنایا ہے. یہ حدیث کی کتابیں جو پرنٹ ہو رہی ہیں ان کا احسان نہیں ہے. ہاں اگر آپ ان کا احسان مانتے ہیں تو اس طرح کا احسان ان کا بھی ہے. لیکن آپ کیا کہیں گے؟ نہیں اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتا ہے نا جی، پیچھے تو اللہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے کوئی مرضی کام لے. ہاں وہ سمجھ آئی تھا.
قرآن پاک حدیث کا علم سیکھنے کے لیے کیا استاد کا ہونا ضروری ہے یا ہم خود بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جو خود بھی پڑھ رہے ہیں آپ استاد سے پڑھ رہے ہیں، کسی استاد نے اس کا ترجمہ کیا ہے نا، اور اس نے یقیناً کتابیں بیچنے کے لیے ترجمہ نہیں کیا، بلکہ اس نے آپ کے لیے کیا، اسے تو عربی آتی تھی، اور اس نے پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا، وفی سبیل اللہ کیتے ہیں. لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. ملینز آف روپیز لیتے ہیں یہ ترجمہ کرنے کے. یہ جو بیچارے کروا رہے ہیں ان سے پوچھے کتنا ان کا خرچہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہو گیا. آج اگر میں اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان سے آپ کو حوالہ پیش کرتا ہوں، ان کا ترجمہ دکھاتا ہوں، تو آپ اعلیٰ حضرت سے ہی پڑھ رہے ہیں قرآن، مجھ سے تو پڑھ ہی نہیں رہے. یہ پتہ نہیں کہتے ہیں ڈائریکٹ کون پڑھتا ہے بھائی؟ ہم تو ڈائریکٹ ان بڑے بزرگوں سے پڑھ رہے ہیں، خود ڈائریکٹ نہیں پڑھ رہے کہ جنہوں نے ترجمے کیے ہیں ہماری زبان میں، اور ہماری زبان تو ہمیں آتی ہے. اگر صحابہ کرام علیہم رضوان جن میں سے اکثریت لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، عربی میں قرآن تھا، انہیں سمجھ آ گیا، تو آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں قرآن سمجھ آ جائے گا. آپ عربی بھی سیکھ رہے ہیں تب بھی انہوں نے آپ کی عربی نہیں ماننی ہے، کہیں گے ہمارے بزرگوں نے جو ترجمہ کیا وہ مانتے ہیں. تو ہم نے یہ ساری سٹوری ختم کر کے ڈائریکٹ ان کے تراجم ان کو دکھا دیے ہیں. بھاگنے کا کوئی راستہ دیا ہی نہیں ہے. حاملہ عورتوں کا چاند گرنے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ سائنسی طور پہ نہ مذہبی طور پہ. بالکل فراڈ ہے جو مچایا ہے ان لوگوں نے. والدہ کی وفات کے بعد کون سا عمل ان کے درجات میں اضافہ کر سکتا ہے؟ اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے مختلف طریقے بتائے. صدقہ اور خیرات کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. کیا مرد کے سائن کے بغیر میاں بیوی میں خلا ہو جاتی ہے؟ یعنی وہ اگر ہو جاتی ہے تو صلح کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر تو خلا ہوئی ہے نا، طلاق نہیں ہوئی ہے، تو صلح یہ ہے کہ نیا نکاح اور نیا حق مہر ہوگا. طلاق کے بعد تو صلح نہیں ہو سکتی، 3 طلاقیں اگر ہو چکی ہیں. اور بس اوقات خامن جان بوجھ کے کورٹ میں پیش بھی نہیں ہوتے تو ون سائیڈڈ ایکس پارٹی ڈیسیژن ہو جاتا ہے. تو اس میں قصور انہیں کا ہے نا. اگر آپ کو سمن ملے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ کورٹ میں جائیں. خلا کے بعد دوبارہ سے نکاح ہو سکتا ہے، طلاق کے بعد نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کدھر تھے؟ جی ادھر ہی تھے. میرے شیعہ دوست مجھے اس کی حقیقت مانگتے ہیں. شیعہ کو کہ آپ کو کہانیاں کروائی گئی ہیں، بھائی ادھر ہی تھے. سقیفہ بنی ساعدہ پہ میری تفصیلی بھی 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن بھی اپلوڈ ہو چکا ہے. میرے رشتہ داروں کے پیر صاحب کہتے ہیں کہ میری دلی نماز ہو جاتی ہے. بھائی یہ دلی نماز تو خود بابوں کے ماننے والے بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی ہے، تو یہ پتہ نہیں کون سے پیر صاحب ہیں. قرآن سی بخاری اور مسلم ان تمام کتابوں کو اردو میں پڑھنے کے لیے کس مترجم کی لی جائے؟ جس مرضی کی لے لیں. ویسے انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر جو پرنٹ ہوئی ہیں وہ آپ کو ڈھونڈنا بھی آسان ہے. وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی رکھی ہیں، دارالسلام والوں کی بھی ہیں، یہاں سے بھی آپ کو مکتبہ اسلامیہ والی بھی مل جائے گی، وہ آپ لے لیں. اولاد آدم میں مخصوص لوگوں کو ہی نبوت کے لیے کیوں چنا گیا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اللہ جسے چاہے وہ پوچھ سکتا ہے. یہ ول آف گاڈ ہے. جس طرح اللہ نے یہ چنا کہ مرد معیشت کی تکلیف اٹھائے گا اور عورت پریگنینسی کی تکلیف اٹھائے گی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مرد پریگننٹ کیوں نہیں ہوتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی. کیا حضرت علی خود خلافت کے طلبگار تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلافت کے طلبگار ہوں بھی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اگر کوئی شخص کہتا ہے تو قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بادشاہ وقت سے کہا تھا کہ تو مجھے وزیر خوراک بنا دے، میں امین بھی ہوں اور اس معاملے کو صحیح طریقے سے لے کے چل سکتا ہوں. تو اگر یہ خواہش کسی صحابی کے دل میں ہو بھی بالفرض تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے کرنا ہوتا ہے. کسی عورت کے نام پر کسی مسجد مدرسے کا نام رکھا جا سکتا ہے؟ جی رکھ سکتے ہیں. کیا عورت اذان دے سکتی ہے؟ جی گھر میں دے سکتی ہے، لیکن پبلکلی اس کی آواز نہیں جانی چاہیے. اگر تقدیر میں جنت دوزخ لکھ دی گئی پھر نیک کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ضرورت اس لیے کہ تاکہ جنت میں پہنچ جائے. ہاں، اور اگر آپ نے جنت میں جانا ہے تو آپ برے کام کریں، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اور یہ لکھا ہوا ہے حدیث کے اندر بخاری مسلم میں. یہ سوال حضرت علی نے جب نبی اسلام سے کیا تو آپ نے فرمایا عمل کرتے رہو، جنتیوں کے لیے جنت والا عمل آسان ہو جائے گا، جہنمیوں کے لیے جہنم والا. تو اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے جنتیوں والے عمل آسان ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سے امید رکھیں کہ آپ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور اگر جنتیوں والے عمل آپ نہیں کر پا رہے، جہنمیوں والے کام کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں آپ جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو بجائے رونے پیٹنے کے جنتیوں والے کام شروع کر دیں، جنت میں چلے جائیں گے. رسولوں کا مقدمہ، کتابوں کا مقدمہ اسی پہ قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی روش اختیار کرو. نماز شروع کرتا ہوں لیکن زندگی میں آنے والی مشکلات سے مایوس ہو کر اللہ سے گلہ شروع کر دیتا ہوں، اس کے بعد نماز بھی چھوٹ جاتی ہے. اگر اس طرح کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں تو چھوڑ دیں. ہاں، لیکن اس طرح مسئلے حل نہیں ہونے. مسئلے حل ہوں یا نہ ہوں، نماز ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں پڑھ رہے، آخرت کی تیاری کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہاں، ایک بندے کو غصہ آیا ہوا ہے اور وہ کہے کہ جی چونکہ مجھے دھکا دے دیا تھا سمندر میں کسی بندے نے یا دریا میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے، تو بھائی ڈوب جاؤ گے. لیکن وہ کہ مجھے پہلے بتاؤ مجھے دھکا کیوں دیا اور کس نے دیا، ہم کہیں گے بھائی کنارے تو لوگوں پر دیکھ لیں گے. لہٰذا یہ جو گیون سرکمسٹانسز ہیں ان سے نکلنے کے لیے آپ کوشش کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ شکوہ کریں گے دنیا کے اعتبار سے، اپنی کامیابی کو دیکھ رہے ہیں نا، ہمیشہ کی جو کامیابی ہے اس کو تو نہ اپنے ہاتھوں سے خراب کریں بھائی. نبی الاسلام کی آل البیت کی تکلیف کو یاد کریں، انشاءاللہ صبر کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. کیا باجماعت نماز میں دوسری صف میں اکیلے کھڑے ہو کر مفتی کی نماز ہو جائے گی؟ مجبوراً ہو جائے گی اس صورت میں کہ اگر پہلی صف کے لوگ ایجوکیٹ نہیں ہیں. اگر وہ ایجوکیٹ ہیں تو آپ ان میں سے ایک کو پیچھے لے کے اکٹھا ساتھ کھڑا کریں. بہتر یہی ہے کہ صف میں 7 بندہ آپ کے کھڑا ہونا چاہیے. مبلغ ہونے کی شرائط قرآن و سنت کی روشنی میں، یعنی جو تبلیغ کرنے والا ہے تو وہ تو خود بار شریعت میں لکھا ہے. بابا جانی بھی بتا رہے تھے کہ جو خود پڑھ کر اردو کتابوں سے بھی قرآن و سنت کے مسائل لوگوں میں بیان کر سکتا ہے تو وہ تبلیغ کر سکتا ہے. بابا جانی جو ہے وہ گجراتی زبان میں 8ویں میں اسکول انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، وہ بھی گجراتی زبان میں. اور اتنے بڑے بڑے علماء کے وہ پیر ہیں. ان سے پوچھو یہ اس کے مرید کیوں ہو؟ وہ کہتے ہیں جی بھائی پیر ہونے کے لیے تو کوئی شرط نہیں ہے کہ کسی کے پاس ڈگری ہو، صرف انجینئر صاحب کے لیے شرط ہے ڈگری ہونا. تو وہ اعلیٰ، اور یہ بات ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ بھائی جو پیر ہے یا کوئی شیخ ہے اگر وہ کتابوں سے علم حاصل کر لیتا ہے
جو بنیادی علم ہے تو وہ کسی کا شیخ بھی ہو سکتا ہے، استاد بھی. اور نبی اسلام نے تو پہلے ہی فرما دیا بلغوا عنی ولو آیا، وہ چاہ دو میری طرف سے خواہ ایک آیت آتی ہو. ہاں وہ آیت آنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ آیت پڑھ رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اس سے شیخ عبد القادر جیلانی المدد ثابت کر رہے ہو، ایسا نہیں آیت نہ آنی ہو. تو اس کے تحت ان کے علماء بھی سارے فیل ہیں، وہ بھی مبلغ نہیں ہو سکتے، وہ قرآن و سنت کی تعریف کر رہے ہیں. تو مبلغ ہونے کے لیے کتاب و سنت کا بنیادی علم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. پھر پریکٹیکلی آپ کا گیٹ اپ بھی کوئی مبلغین والا ہونا چاہیے تاکہ آپ جب بات کریں تو اس میں وزن ہو، کیونکہ سب کانٹیننٹ میں تو اگر آپ مسلمانوں والا اگر حلیہ نہیں رکھتے جو بنیادی شرط ہے یہاں پہ تو آپ کی دعوت نہیں سنی جائے گی. اور اللہ کو بھی یہی محبوب ہے، اللہ کی غیبی مدد ہوگی آپ کے ساتھ. قرات صرف قیام میں کیوں ہے، رکوع اور سجدے میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی اسلام نے رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے. ہاں دعائیں قرآن پڑھ سکتے ہیں، وہ مسلم حدیث ہے سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، خوب دعائیں مانگو. مومن اور کفار کی ارواح مرنے سے پہلے اور بعد میں کہاں ہوتی ہیں؟ مرنے سے پہلے تو بھائی جسموں میں ہی ہوتی ہیں، اور کہاں ہوتی ہیں؟ اور مرنے کے بعد علیین اور سجین میں ہوتی ہیں، جنت اور جہنم میں. ہاتھ چھوڑ کر نماز، جن حدیث ثابت ہے وہ بتا دیں. ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، ساری حدیث کی کتابوں سے ریفرنس دیے میں. کیا فوت شدہ اور زندہ پیروں سے فیض ملتا ہے؟ تو کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ قسم کون سی ہے وہ مادو لال حسین سے جا کے پوچھ لیں کس قسم کا فیض ملتا ہے. بھائی فیض یہ ہے کہ آپ کسی پیر یا شیخ یا استاد کے پاس بیٹھ کے قرآن و سنت سیکھیں. باقی یہ کوئی طریقہ نہیں کہ وہ دیکھ کے کسی کو بتا دے نہ یا اس کا دل بدل دے، اس طرح نہیں ہوتا. بھائی مجھے بتائیں، کل تک یہ آپ کو کہتے تھے نا کہ اولیاء اللہ کی نشانی ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کے لوگ چینج ہو جاتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں. تو پھر ولیوں کا ولی تو وہ ہے کہ جس کی صحبت میں بھی لوگ نہیں بیٹھے بلکہ انہوں نے گھر میں ویڈیو دیکھی اور نماز شروع کر دی ہے، داڑھی رکھ لی ہے، اپنے بابا کا فرقہ چھوڑ دیا. پھر باباؤں کے بابا تو وہ ہوئے. اگر یہی کرائٹیریا تمہیں بنانا ہے، آپ سوچ رہے ہو ٹائم قیامت تک جائے قسطوں پہ گاڑی لینا بینک سے، صرف اسلامک بینک سے لے سکتے ہیں. قسطوں کا سلسلہ بالکل درست ہے اگر اسلامک بینک سے ہو. روپے کی قدر میں تبدیلی کے ساتھ کیا قرض کی قیمت میں بھی تبدیلی ہوگی؟ بالکل ہونی چاہیے جی. بلکہ آندہ کسی کو بھی قرض دیں وہ سونے کے ایکویولنٹ دیں، کیونکہ یہاں تو پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، یا ڈالر کے عوض دیں. بالکل ایسا ہونا چاہیے. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ والدین کرتا ہے تو صرف امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی کی فقہ کو فالو کرو. انہیں کہو کہ نبی اسلام کو ہم نے فالو کرنا ہے، کیونکہ ان اماموں نے بھی کہا ہے کہ نبی اسلام کو فالو کرو. امام مالک کس کو فالو کرتے تھے؟ امام شافعی کس کو فالو کرتے تھے؟ نبی اسلام کو. تو ہم بھی بھائی نبی اسلام کو فالو کریں گے. ہم نے ایسے کر کے کام کیوں پکڑ رہے ہیں؟ غزوہ ہند کے متعلق کیا حقیقت ہے؟ غزوہ ہند کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. یہ بالکل قرب قیامت میں ہوگی، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں سنن نسائی کے اندر کہ جب یہ غزوہ ہند ہوگا اس کے بعد دجال نکل آئے گا. کیا دربار کے پاس لوگوں کے پھینکے ہوئے پیسے اٹھا کر چائے پینا جائز ہے؟ نہیں، وہ تو چوری ہے جی، وہاں سے آپ نہیں پی سکتے. ویسے آپ وہاں کوئی اگر لنگر ہے اللہ کے نام کا تو وہ پی لیں. حضرت ابوبکر کو اگر احساس ہو گیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کو مشورے میں شامل نہیں کیا تو بعد میں حضرت علی کو نامزد کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ بیعت ہو چکی بھی تھی اور حضرت علی نے ایگری کر لیا. اگر حضرت علی اس وقت بھی مخالفت کرتے تو پھر یہ اگلا سٹیپ طے ہونا تھا. کیا دجال خانہ کعبہ میں داخل ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے. وہ ایک حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ نبی اسلام نے دجال کو طواف کعبہ کرتے ہوئے دیکھا ہے خواب کے اندر. اس کی تعبیر پھر جو محدثین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ طواف سے مراد ایگزیکٹ مطاف کے اندر نہیں ہے بلکہ کعبے کی باؤنڈریز کے باہر، مکے کے باہر وہ گھومتا ہوگا اندر داخل ہونے کے لیے. لیکن بخاری مسلم میں ہے کہ مکے اور مدینے کے اوپر فرشتوں کا پہنا ہوگا. اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو میری ریکارڈ ہے. کیا دجال کعبے میں داخل ہوگا؟ میں کراچی سے ہوں، میرے والد کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا، اس وجہ سے ہمارا بھی نہیں بنا. اور جس طرح بن رہا ہے وہ بندہ 5 سے 6 لاکھ روپے مانگ رہا ہے. کیا اچھا وہ آپ پاکستانی شہری نہیں نہ ہوں گے تو اس کے لیے تو یہ 5-6 لاکھ روپیہ اس طریقے سے خرچ کر کے تو کوئی جعلی چیز وہ کر رہا ہوگا نا. آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا، یہ دوسرے ملک سے رہنے والے. ہاں بھائی اس کا تو حل گورنمنٹ لیول کے اوپر ہے. یہ تو اسی وقت اس کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا، میرے پاس اس کا سولوشن نہیں. اور میں اس کے حق میں آواز بلند کر چکا ہوں 2017 کے اندر. جب یہ وہ برما والا ایشو ہوا تھا اس وقت بھی میں نے کہا تھا جو یہاں پہ بنگالی ہیں یا برما کے لوگ اس وقت شفٹ ہوئے میں ان کو آپ نیشنلٹی دیں. مہاجر اور انصار بھائی بنائے گئے تھے آپس میں، آپ لوگ بھی ذرا یہ تھوڑی ہمت کریں نا، بھائی بنائیں ایک دوسرے کو. آپ نے تو سارے فرقے خود ختم کر دیے تو امام مہدی علیہ السلام اب کیا کریں گے؟ نہیں ابھی تو بھائی بہت کام باقی ہے. ابھی فرقے تو موجود ہیں بھائی، ابھی تو فرقے تو چیخ رہے ہیں. یہ ہم نے ایک راستہ پرووائڈ کیا ہے. ابھی تو یہ جنریشن گزریں گی، پہلے جب تک یہ بابے نہیں مرتے یا یہ بات قبول نہیں کرتے اور ان کی اگلی آنے والی نسلیں نہیں. اتنا آسان کام نہیں. علمی طور پہ ضرور موت ہوئی ہے لیکن پریکٹیکلی تو ٹائم لگے گا. میں بیرون ملک میں ہوں اور مسجد دوسرے شہر میں ہے، جمعہ ادا نہیں کر سکتا، کیا اسلام کے دائرے سے خارج ہوگا؟ نہیں کوئی خارج نہیں ہوں گے. وہ تو دیکھا جائے گا کہ آپ کے اوپر جمعہ فرض ہے کہ نہیں. اگر وہاں پہ جمعہ کہیں پہ ہوتا ہے تو ضرور پڑھیں آپ. اور اگر آپ کو دوسری جگہ جانا پڑتا ہے تو آپ 3 جمعوں میں سے ایک جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں. ہر 2 کے بعد ایک تیسرے جمعے کے لیے چلے جایا کریں، جو نبی اسلام کی حدیث بھی ہے مسلم میں، ابو داؤد میں. کیونکہ اس زمانے میں بھی گاؤں کے لوگوں کے لیے آنا مشکل ہوتا تھا تو پھر کہا گیا کہ یار 3 میں سے ایک جمعہ تو ضرور پڑھا جائے آگے. تو اگر آپ سفر میں مسلسل رہتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر جمعے کی نماز نہیں ہے، زور پڑھ لینا کافی ہے. بیرون ملک میں گھر میں رہ کے نماز ادا کروں تو جماعت کا ثواب ہوگا. ظاہر مسجد اگر بہت دور ہے تو آپ گھر میں اکیلے بھی جماعت کروا سکتے ہیں. سنن صحیح حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا اذان اور اقامت کہہ کے جماعت قائم کرتا ہے. اکیلے بھی جماعت ہو جاتی ہے. بیرون ملک میں آن لائن اپلیکیشن ٹائم دیکھ کر نماز مغرب ادا کرنا کیسا ہے جبکہ سورج غروب نہیں ہوا؟ سورج غروب نہیں ہوا تو مغرب کا وقت داخل نہیں ہوا، نماز نہیں ہوگی. وہ کون سی آن لائن ٹائم اپلیکیشن ہے؟ غلط ہی ہے، پھر اپلیکیشن ہی ہو.